بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک روحانی سفر، جہاں ہم روزے، قرآن اور اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی رمضان کی فضیلت اور اس کی برکتوں کے بارے میں، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی روزے کا اصل مقصد کیا ہے، روزہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، کیا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے؟ ہم روزانہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزے کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا اللہ کو ہماری بھوک پیاس کی ضرورت ہے یا کچھ اور؟ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ دونوں طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے۔ اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتایا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ تقویٰ ہے کیا، تو یہاں میں بتاتی چلوں کہ تقویٰ کے معنی کیا ہیں۔ اللہ کی طرف سے آئے نور کی روشنی میں اللہ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی طرف سے آئے نور کی روشنی میں اللہ کے عذاب و سزا سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ روزہ صرف تقوی کا نام تو نہیں، اس میں سیلف کنٹرول بھی تو ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ ہمارے اندر کے جذبات اور نفس کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ہے۔ جیسے کہ اگر غصہ آ جائے یا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رک جاؤ، صبر کرو اور شکر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میں اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتی ہوں کہ غصہ اور گناہ سے روکنا۔ اصل میں حدیث کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ روزے دار کو برائی، جھوٹ اور غصے سے بچنا چاہیے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لذتوں کی خواہش کا توڑنا اور نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر گناہ کیے جائیں تو روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری بک نمبر 31 اور حدیث نمبر 1903 بک آف فاسٹنگ میں ہے۔ اس رمضان روزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں، دل اور زبان کے لیے بھی رکھیں۔ غصہ، جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے بچنا ٹرو سیلف کنٹرول ہے۔ اگر یہ جھوٹ، غیبت، غصہ نہیں چھوڑانا تو صرف بھوک ہے، روزہ نہیں۔ اور حدیث کا مفہوم یاد رکھیے، اللہ کو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں۔ روزے کی خاص بات یہ ہے کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، بھوک پر صبر، غصے پر کنٹرول اور نفس پر کنٹرول۔ روزہ ہمیں ہمارے ان بہن بھائیوں کا احساس بھی دلاتا ہے جنہیں ہم پورا سال یاد نہیں کرتے کہ وہ وقت اور حالات کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ روزہ ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ہمارا رجحان اللہ کی طرف کر دیتا ہے، جس سے ہم نماز، قرآن، ذکر، استغفار کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے بہت سے روزے رکھے ہیں، لیکن شاید کوئی روزہ ایسا نہیں ہے
جس نے ہمیں گناہ سے روک دیا ہو۔ تو چلیے اس رمضان ایک ایسا روزہ رکھتے ہیں جو صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو اور ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، اور وہ ایک روزہ، صرف ایک روزہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بہت دور کر دے اور پھر اس کے بعد ہمیں ہر روزے میں لذت ملے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کا یہ رمضان بہت اچھا گزارے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں لیلۃ القدر کی مبارک رات پر بات کروں گی۔